بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ لیل کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن میں سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت تھی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اس ذات کی جس نے نہروں مادوں کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو ان آیات کی تفسیر میں مولانا مودودی لکھتے ہیں، یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر و مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر و مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر دو کے آثار و نتائج باہم متضاد ہیں، اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو، وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بتایا کہ یہ تمام مختلف کوششیں دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ انسانی کوشش کی ایک قسم ہے جس میں تین چیزیں شمار کی گئی ہیں، اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ ایک یہ کہ انسان زر پرستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اخلاق، اعمال، معاشرت، معیشت، غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کرے جو خدا کی ناراضی کے موجب ہوں۔ تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے۔ بھلائی ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے۔ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے، اور اخلاق اور اعمال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور محض بے شعوری کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو، بلکہ وہ خیر و صلاح کہ اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پھر اس آیت کی تفسیر کہ اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو اسے اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان اور ساری کائنات کو بنایا ہے، جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا، جس میں انسان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں، بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں، جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ، مزاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو صلح اور آشتی اور قدر و منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہو، جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو، جس کی زندگی جرائم اور بد کرداری سے پاک ہو، وہ اپنے معاملات میں کھرا اور راست باز ہو، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی، بد عہدی اور بے وفائی نہ کرے، جس سے کسی کو خیانت، ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسے ہی بگڑے معاشرے میں رہتا ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے۔ اس کی طرف دل کھینچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا ہے جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اس کے اس راستے پہ چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے، اور جب وہ عملاً مالی ایثار و تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنا اس کے لیے سہل کر دے گا۔ اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نفع کا سودا ہے، بلکہ اسے یہ یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بدکاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف و لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ نماز اس پر گرا نہ ہوگی، بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ اپنے مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکال دے۔ غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق و تائید ملے گی، حالات کو اس کے لیے سازگار بنا دیا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا ہے، ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے، جس پر چڑھنے کے لیے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے، اپنی دنیا پرست اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان بھلائی کی تصدیق کر کے اس پہ چلنے کا عزم کر لیتا ہے اور اپنا مال راہ خدا میں دے کر اور تقوی کی طریقہ اختیار کر کے عملاً اس عزم کو پختہ کر لیتا ہے، تو اس گھاٹی پہ چڑھنا اس کے لیے آسان، اور اخلاقی پستیوں میں لڑکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تفصیل اس بات کی، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بنیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا۔ بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اسے بخیل کہتے ہیں، جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بال بچوں پر، بلکہ اس جگہ بخل سے مراد راہ خدا میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا، اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا، یا اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، نام و نمود، حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفعت حاصل ہوگی۔ بے نیازی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی ساری تگ و دو اور محنت و کوشش کا مقصود بنا لے، اور خدا سے بالکل مستغنا ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اس بات کی تفسیر، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا کہ اس پہ چڑھنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے۔ صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور عفت و عصمت کی اخلاقی حدوں کو توڑ کر جب وہ ہر طریقے سے اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بجائے برائی ہی پہنچتی ہے، جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دست درازیاں کرتا ہے، تو اپنی نگاہ میں وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہو تو اس روش کی بدولت اسے طرح طرح کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں، اور اگر وہ مالدار، طاقتور اور بااثر ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی، عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کے شریک کار بھی اس کو ایک خبیث آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف افراد ہی تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور قومیں بھی جب اخلاق کے حدود پھاند کر اپنی طاقت اور دولت کے زوم میں بد کرداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں، تو ایک طرف باہر کی دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ان کا اپنا معاشرہ جرائم، خودکشی، نشہ بازی، امراض خبیثہ، خاندانی زندگی کی تباہی، نوجوان نسلوں کی بدراہی، طبقاتی کشمکش اور ظلم و جور کی روز افزوں وبا سے دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی تاریخ میں اپنے لیے لعنت اور پھٹکار کے سوا کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اور جو یہ فرمایا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے، بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی جان پر بن رہی ہو۔ یہی کیفیت جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں، اور منافقین کے لیے فرمایا وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ اب ان دونوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیح ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیہ اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ معظمہ میں جن بے کس غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے، ان کو خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ ابن جریر و ابن عساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو تمہارے لیے قوت بازو بنتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، دوسرے کہ عنقریب اللہ اس شخص کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے۔ اب ہم تفسیر قرطبی میں دیکھتے ہیں، مذکر و مؤنث میں دو قول ہیں۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری اور کلبی کا قول ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں اور مخلوقات میں سے جو مذکر و مؤنث ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مذکر و مؤنث کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اسی صورت کی تفسیر میں تفسیر قرطبی میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم بقیع میں جنازے میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کرید رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، فرمایا، ہر نفس کے داخل ہونے کی جگہ کو لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے کیے پر بھروسہ نہ کریں؟ جو سعادت مند ہوگا وہ سعادت کا کام کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ بدبختوں والا کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تم عمل کرو، ہر ایک کو توفیق دی گئی ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے تو اسے سعادت کی عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے تو اسے بدبختی کے عمل کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر پڑھا، جس نے مال عطا کیا، تقوی اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان عمل کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، غنی بنا اور حسنہ کی تکذیب کی تو ہم اسے اسرا کا موقع دیں گے۔ دو نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عمل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا عمل ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے۔ دونوں نے عرض کی، پھر عمل کس لیے؟ فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دی جاتی ہے جو اس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ دونوں نے کہا، اب ہم کوشش کریں گے اور ہم عمل کریں گے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد جنت ہے۔ فرمایا، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیلیسرا سے مراد نیکی ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد جنت ہے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا، نیکی کا ثواب نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہے، برائی کی سزا برائی کے بعد اور برائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعمال کیا ایسی تقدیر کے تابع ہیں جسے لکھ دیا گیا ہے، یا ابھی اسے نئے سرے سے شروع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام اعمال مقدر ہو چکے ہیں۔ عرض کی، پھر ہم یہ عمل کس لیے کرتے ہیں؟ فرمایا، ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔